یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں. جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے, انہی کے فیشنز کو, انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے, تو پھر حضرت عمر کیا ہے, حضرت علی کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں, میں آپ کا امتی ہوں, میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا, آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے. کھڑا ہونا ہے ننگے جسموں والوں کے ساتھ, ناچنے گانے والوں کے ساتھ. اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو, بنے رہو غلام ان کے. اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے. ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بد امنی, بے حیائی, گناہ پروموٹ کیے, لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے, جسم بیچ بیچ کر, دکھا دکھا کر گاڑیاں لی, بنگلے لیے, پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے. لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو, ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں. آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا. اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کریں, بکس پڑھنا سٹارٹ کریں, اپنا نالج گین کریں. آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا, جوانیوں کا پوچھا جائے گا, دولتوں, شہرتوں, لوگوں کے حقوق, ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں, کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں, کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہے, جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. دنیا دار دنیا کی بھاگ دوڑ میں تھک جاتا ہے. دنیا دار انسان کو جب دنیا میں کوئی پریشانی گھیرتی ہے نا, تو اس سے اس پریشانی کا سٹریس برداشت نہیں ہو پاتا. لیکن دیندار کی پریشانی اسے صبر کے مقام تک لے جاتی ہے, اللہ سے ملوا دیتی ہے. دنیا دار کی آنکھ تب روئے گی جب اس کی دنیا ڈسٹرب ہوگی, جبکہ دیندار کی آنکھ سے آنسو تب نکلے گا جب اس سے کوئی ایسی خطا, کوئی ایسا گناہ سرزد ہوگا جس سے اس کی آخرت پر اثر پڑا. دنیا دار دنیا سے جانے کے بعد مر جاتا ہے, جبکہ دیندار دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اپنے رب کے ساتھ گزارتا ہے. اتھارٹی ہمارے پاس ہے, ہماری مرضی کہ ہم دنیا دار بن کے مریں یا دیندار بن کے مریں. لیکن یاد رکھیے گا کہ دینداری کے زیادہ فائدے ہیں. دینداری میں سکون ہے, دینداری میں عزت ہے, جبکہ دنیا داری میں اگر سکون ہے تو عارضی ہے, عزت ہے تو عارضی ہے, دولت ہے تو عارضی ہے. دنیا دار اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا, جبکہ دیندار اپنے ساتھ ایک امید لے کے جاتا ہے, ایک شوق لے کر جاتا ہے, رب سے ملنے کا شوق. دنیا داروں میں اور اللہ والوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا داروں کو دنیا ملتی ہے اور اللہ والوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مل جاتی ہے. دنیا دار کی سوچ صرف دنیا تک محدود رہتی ہے, جبکہ اللہ والے کی سوچ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی رہتی ہے. دیندار بن کر بھی آپ اللہ سے دنیا لے سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی لے سکتے ہیں. غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی, اللہ دینے والوں میں سے, لینے والوں میں سے نہیں ہے. اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے, کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے, کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی. تم گنہگار ہو, تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی, بھٹک گئے, بہک گئے, حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے, اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے. یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے, شوق سے کریں, لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے, جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی, اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کریں. وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی, جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے, اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں. جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو, بدکار ہو, تم اس سے دور جا رہے ہو, لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے, سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے. اللہ کی محبت تیرے دل میں چھپی ہے. میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تو جتنا اندر سے اپنے رب کے لیے تڑپ رہا ہے نا, اور جتنا تو اپنے رب کو پانے کے لیے بے چین ہے, اور جب تو تھک جاتا ہے, ہار جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, تنہائیوں کے حوالے ہو جاتا ہے نا, تو تجھے جتنی فکر اپنے رب کی لگتی ہے نا, اتنی کسی کی نہیں ہے. آواز تو سن اپنے دل کی. اگر تجھے اپنا آپ سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ کے پاس جا کے اتنا تو بولنا کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا,
صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ہی مجھے مارے گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ہی مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ یہ تو میں جانتا ہی جانتا ہوں کہ مجھے سب چھوڑ دیں گے لیکن تو نہیں چھوڑے گا۔ تیری دوستی میرے ساتھ جو ہے نا بنا مطلب کے، جس طرح لوگوں کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو، اپنے یہ سارے ایموشنز، یہ ساری تڑپ، یہ ساری طلب ایک دفعہ مرنے سے پہلے تنہائی میں کبھی رب کے ساتھ جوڑ کے دیکھ، کبھی دل سے اسے پکار کے دیکھ، کچھ لمحے، تھوڑے سے لمحے پراپر طریقے سے صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی میں نکال، پھر دیکھ کہ ان لمحوں میں تجھے سکون چاروں طرف سے گھیرتا ہے کہ نہیں گھیرتا، تیرے دل سے دنیا کا غم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، تیرے دل سے یہ گلے شکوے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی لائل نہیں ہے، میرا کوئی ہے نہیں، یہ فو فلا، یہ سارا گن نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ تیرے دل کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ایسا بندہ جسے یہ یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میرا رب مجھ سے میرے ہر عمل کا پوچھے گا، یہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا، اور اگر اس بندے سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے تو یہ بندہ توبہ کیے بغیر سو نہیں سکتا۔ لیکن جسے یہ یقین نہیں ہوتا نا کہ موت ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے، کوئی اللہ ہے جس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، کوئی اعمال نامہ ہے جو میرے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکھا ہوگا جو میں نے کیا ہوگا، جو میں کر کے بھول چکا، جو میں کرنے والا ہوں، جو میں نے لوگوں کے سامنے کیا، جو میں نے چھپ چھپ کے کیا، سب کچھ۔ پھر اگر وہ ٹھیک ہوا تو کامیاب، اور اگر خراب ہوا تو میرا انجام بہت بھیانک ہونے والے۔ جس کا دل اس طرح کی سوچ اور فکر سے خالی ہوتا ہے، ایسے لوگ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے، تب تک تیار نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، وہ ان فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ نہ لے جو ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے بھیجے ہوں گے۔ اللہ ہرگز ایسے بندے کا ایمان قبول نہیں کرتا، توبہ قبول نہیں کرتا کہ جس کی نظروں کے سامنے سے یہ غیب کے پردے ہٹ جائے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہی سب کچھ کہ جس سے اس کو ڈرایا جاتا تھا اور اسے یہ کہا جاتا تھا کہ یار آخرت کی تیاری کر لو، لیکن یہ ہمیشہ اگنور کرتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا کل کروں گا، کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلا فلا فلا، ہمیشہ لائٹ لیتا تھا اللہ کی باتوں۔ اتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں۔ گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں سارے۔ 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دی۔ غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ، بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا، انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی۔ شیطانی طاقتیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکی ہیں اور ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ شاید ابھی بھی ہماری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ جس لمحے میں انسان بے بس ہو کر اپنی کمزوریوں کو مان کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں کمزور پڑ گیا، میری مدد کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی فکر ہی چھوڑ دی ہے ہم نے۔ یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور ایسے 2 ٹکے کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو۔ جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنی جسم پر، اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے۔ یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-2 4-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں۔ اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے۔
یہ غم جو میرے دل کے اندر مجھے کھائے جا رہا ہے اور یہ الجھن جس نے میرے دماغ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اب خود پر یہ ساری قیامتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، دوسرے کو محبت دیتا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دیتا ہے، دوسرے کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو اپنے قریب کرتا ہے، دوسرے کو بار بار یہ کہتا ہے اٹس اوکے اٹس اوکے ایوری تھنگ ول بی اوکے، لیکن خود تنہائیوں میں روتا ہے، خود غموں کا مارا ہوا ہے۔ جب دنیا کو فیس کرتا ہے تو دنیا کہتی ہے یار بڑا حشاش وشاش لگ رہا ہے، اسے تو کوئی غم ہی نہیں ہے، لیکن یہی انسان تنہائیوں میں اپنی باتیں اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کو بتا رہا ہوتا ہے، اور بتاتے بتاتے سم ٹائم رو بھی پڑتا ہے، لیکن دنیا سے اپنا روتا ہوا چہرہ چھپا کے رکھتا ہے، دنیا کو اپنی کمزوری شو نہیں کرتا، یہ واویلے نہیں مچاتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے وہ مسئلہ ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ان مسئلوں کی وجہ سے، ان پریشانیوں کی وجہ سے رو دھو کے زندگی نہیں گزارتا، کھڑا رہتا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے، ہارتا بھی ہے لیکن ہارنے کے بعد پڑا نہیں رہتا، اٹھتا ہے، آگے کا سفر شروع کرتا ہے اپنے تھکے ہارے جسم کے ساتھ، تب تک ہار نہیں مانتا جب تک کہ وہ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ نہ جائے۔ مسلمان تو ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی حالت یہ بچوں جیسے نہیں ہوتی کہ دو چار دنیا کے غم لگے رونا دھونا شروع کر دیا، گھر میں دو چار آزمائشیں پریشانیاں اتری اللہ کی طرف سے اور سارے گھر والوں کے چہرے لٹک گئے، اوہ جی مشکل وقت آ گیا۔ کیا مشکل وقت آیا؟ کیا ہو گیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی تفسیر ڈیفینیشن سمجھا نہیں اس آیت کو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا جو تم اٹھا نہ سکو، میں نے کبھی بھی تمہیں کسی ایسی آزمائش کے حوالے نہیں کرنا کہ جس آزمائش سے تم نکل نہ سکو۔ کیا ہو گیا؟ ریلیکس، کیوں زور دے رہے ہو دماغ پہ؟ کیوں اپنی سوچوں سے اپنے دل کی دنیا کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ کی بات کا یقین کر میرے بھائی، تیرا جو بھی مسئلہ ہے تیرا رب اس کو سالو کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، ہر بندہ اس سائے کو دیکھ کر یہ حسرت کرے گا کہ کاش اللہ وہاں بلا لے اور میں اس گرمی سے اس تپش سے بچ جاؤں۔ آپ امیجن کریں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، یعنی کچھ ہی فاصلے پر ہوگا، آپ کے سروں کے قریب ہوگا، تو انسان کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ آج اتنا دور ہے تو ہم کہتے رہتے ہیں بہت گرمی ہے، بہت یہ ہے، فلان۔ چلو یہاں تو گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اے سی لگا لیا، پنکھے چلا دیے، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اگر آپ صاحب استعداد ہیں، پیسے والے ہیں، تو آپ این ممکن ہے کہ اپنے لیے راحتوں کے اسباب خرید سکیں، لیکن امیجن کریں کہ جب کوئی بازار نہیں ہوگا، کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے، تو اس سائے کو دیکھ کر ہر انسان یہ جستجو کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں اس سائے میں چلا جاؤں، لیکن اس سائے میں کچھ ہی لوگوں کو بلایا جائے گا، اور ان لوگوں میں ایک کیٹیگری ان نوجوانوں کی ہوگی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا نا، وہ پیسے کو اپنا خدا مانتا، کیونکہ جس دل میں اللہ نہیں ہوتا نا اس دل میں دنیا بڑی جلدی آتی ہے۔ شیطان ڈھونڈتا ہے ایسے دلوں کو کہ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی خواہش نہ ہو، اللہ سے جڑے کچھ جذبات نہ ہو، اور جب شیطان کو کوئی ایسا دل ملتا ہے، کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو گناہوں میں آگے جا رہا ہو، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل رکھا ہو، تو شیطان ایسے انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ آپ خود ہی سوچے جس دل میں شیطان آ جائے وہ جسم کیسے عمل کرے گا؟ اس جسم نے گانے ہی سننے، اس جسم نے حرام کمانا، حرام کھانا، اس جسم نے ہر گناہ کے کام کو اپنے لیے جائز سمجھ لینا، وہ جسم کیسے اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے؟ دل ہی نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بندہ اس شیطان کو اپنے دل سے دفع نہیں کر سکتا۔ ایک توبہ، ایک ارادہ، ایک سوچ، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے اللہ کے بارے میں سوچ لے، اپنے اللہ کو سمجھ لے، تو شیطان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ وہ جس دل کو اپنا گھر سمجھ رہا ہوتا ہے نا، اسی دل میں رہنے سے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تو آپ کا صرف وہ پہلا قدم دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اس کی طرف بڑھاؤ گے۔ جس دن آپ اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، اس دن اللہ آپ کی طرف چل کر آئے گا۔ تو جس کی طرف اللہ چل کر آتا ہے نا، تو اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی بھی کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ان گناہوں کی وجہ سے اور اس سو کالڈ شہرتوں کی وجہ سے اپنے اللہ کو لائٹ مت لیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے سارے رشتے اللہ نے آلریڈی بنائے ہوتے ہیں، فکس کیے ہوتے ہیں۔ جب وہ آنکھ کھولتا ہے، باپ پہلے سے موجود، ماں پہلے سے موجود، بہن بھائی، رشتہ دار، سارے رشتے اللہ کی مرضی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک اکلوتا حق اس پیدا ہونے والے کو دیا جاتا ہے، اور وہ حق نکاح کا ہے۔ فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان بہترین رشتہ نکاح کا ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا، رسول اللہ نے پسند کی شادی کو اپریشیٹ کیا۔ مرد اور عورت دونوں کے پاس پسند کی شادی کا حق ہے۔ والدین
اوپینینز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن والدین خدا بن کر، گھر والے رشتہ دار خدا بن کر کسی کی شادی کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک اکلوتا حق بھی بہت سارے لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہاں ان کی شادیاں فکس کروا دی جاتی ہیں، اور پھر ساری عمر ان کا پوچھا تک نہیں جاتا۔ جب ان کے درمیان کلیشز آتے ہیں کوئی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں آتا۔ وہ رشتہ جو محبت سے چلتا ہے، جس کا ایندھن محبت ہے، عزت ہے، وہ خاندان، سوسائٹی اور معاشرے کی وجہ سے بوجھ بنا دیا گیا۔ زبردستی کی شادیاں کروائی جاتی ہیں۔ جب لڑکیاں اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں تو انہیں دھمکیاں، ایموشنل بلیک میلنگ، ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ کیا کرے وہ بیچاری؟ ایک باپ کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ایک بھائی کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کر کے ہم خاندان والوں کو خوش کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے 2-4 مردوں کو خوش کرنے کی خاطر غلط فیصلے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کر رہے ہو نا تو تم عزتیں، دولتیں، شہرتیں سمیٹنے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تم اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو اپنا مان کر اس کی عبادتیں کر رہے ہو، کیونکہ تم اس دنیا کے تاجر نہیں ہو، تم آخرت کے تاجر ہو۔ تم اگر دنیا میں بزنس کرو گے تو اس بزنس کی پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ تم اس بزنس سے اپنی آخرت بناؤ گے۔ تم اس دنیا میں ڈاکٹر بنو گے، لیکن ڈاکٹر بننے سے پہلے تمہاری جو پہلی سوچ ہونی چاہیے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنی آخرت بناؤں گا۔ اور ایسے ہی تم محبت کرو گے لوگوں سے، رشتوں سے، لیکن اس محبت کے پیچھے تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اس محبت سے میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رضا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والی محبت سے حاصل نہیں ہوتی، لیٹ نائٹ تک ایک دوسرے کو جگا کر رکھ کر ایک دوسرے سے فضول کی باتیں کر کے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا ان سچے جھوٹے باتوں سے حاصل نہیں ہوتی بھائی، یہ تیرا کرائیٹیریا، یہ تیری سو کالڈ سوچ ہے۔ اللہ کی رضا اس محبت کو اپنانے سے حاصل ہوتی ہے، اسلام کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ کی رضا اس محبت کی رسپانسبلٹی اٹھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس سے ایک نسل نکالنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نسل کی پرورش کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ میں جو آج کل محبتیں چل رہی ہیں نا، اس سے ہم اللہ کی رضا تو نہیں حاصل کر سکتے، ہاں البتہ اپنے آپ کو اللہ کی اس جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی گہرائی 70 سال کی ہے، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جو دھاڑے مار مار کے یہ کہتی ہے حل من مزید، اللہ مجھے اور دے، مجھے وہ لوگ چاہیے جنہوں نے اے اللہ تیرے حکموں کی دنیا میں دھجیاں اڑائی۔ لوگوں نے ان کو روکا کہ مت کرو، لیکن انہوں نے ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور دوسری جانب وہ کلمہ، وہ شریعت، وہ دین جن کاموں سے بدنام ہوتا ہے، اپنی لذتوں اور اپنی خواہشوں میں سارے وہ کام کیے۔ پھینکے ایسے لوگوں کو یا رب جنہوں نے تیری عبادت نہیں کی لیکن پتھروں کی عبادت کی، جنہوں نے تیری نہیں مانی لیکن لوگوں کی مانی، جو تیرے لیے گناہوں سے نہیں رکے لیکن لوگوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بہت ساری چیزوں سے رک گئے، یہاں تک کہ تیری عبادتوں کو بھی چھوڑ دیا۔ حل من مزید، اللہ اور چاہیے وہ لوگ جنہیں یہ پتا تھا کہ مسلمان بے حیائی کے خلاف ہوتا ہے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا، لیکن یا رب انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور بھاگتے رہے دنیا کے مزوں کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی اس آگ کو چیلنج مت کرو جس کے بارے میں صحابہ جب سنتے تھے نا تو چیخ چیخ کے روتے تھے کہ اللہ کے نبی، کیا دنیا کی آگ کم گرم تھی جو اللہ رب العزت نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ کر دیا؟ میں ہدایت پہ آنا چاہتا ہوں، تو دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہوتی انسان کو ہدایت ملنے میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت، اور اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ آپ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اسے سیکیور کر کے رکھتے ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو، لیکن اللہ رب العزت چونکہ رب ہے، بے نیاز ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو، کیونکہ اس کے پورے نہ ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہو۔ لیکن یہ جو ہدایت والی دعا ہے نا، یہ اللہ رد نہیں کرتا۔ گنہگار بھی اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے دے گا، دل سے دعا ہونی چاہیے، ہدایت کی ضرورت کو فیل کر کے، ہدایت کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ مشرک ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے وہ